السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو سلامت رکھے۔ ناظرین، ابھی چند روز پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کچھ الیکشن کے تعلق سے، تو آج ہی کل پرسوں میں ایک آپ شاید واقف ہوں مفتی سلمان اظہری صاحب سے، ان کا میں ایک بیان سن رہا تھا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کچھ اشارتاً سیاست کے تعلق سے ہم لوگوں کو آگاہ کرانا چاہا ہے کہ ہم لوگ کس پارٹی کو سپورٹ کریں اور کس پارٹی کو سپورٹ نہیں کرنے، کہ ہمیں جو ہے اپنی سیاسی قیادت بنانی چاہیے کہ نہیں بنانی چاہیے۔ اس تعلق سے مفتی سلمان اظہری کا ایک بیان ہے، انشاءاللہ آپ ذرا اسے سنیں اور میں بھی سنتا ہوں، اس کے بعد کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ اس بیان کو سنتے ہیں، ذرا دیکھیں مفتی سلمان اظہری صاحب نے کیا کہا ہے۔ آپ بھی ذرا اس بیان کو سنیں اور اس کے بعد میں مجھے بتائیں کہ ہمارے لیے کون سی پارٹی یا کس پارٹی کو ہمیں ووٹ کرنا چاہیے اور کس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے مفتی سلمان اظہری صاحب نے گفتگو کی ہے، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ کوئی سیاسی قیادت نہیں ہے۔ کسی مسائل پر کوئی مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے یا پارلیمنٹ کے اندر کسی قسم کا کوئی اسلامک مسئلہ یا مسلمانوں کے تعلق سے کوئی مسئلہ ہے تو اس کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ کب تک نہیں ہے؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ صرف ہماری جو ہے ایک اسلامی قیادت نہیں ہے، ہماری جو ہے ایک اسلامی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے صرف یہ مسئلہ ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتی سلمان اظہری صاحب نے کچھ اس بیان کو دیا ہے، آپ ذرا باغور سنیں اس کو اور مجھے بتائیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ نگرامی وقار، اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرو، سیاست کو سمجھو، تم کب تک استعمال ہوتے رہو گے۔ اب اس میں علماء کو بھی آنا چاہیے کہ ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرے۔ تمہارے ساتھ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، تم ہر ایک کی جے وجے کرتے ہوئے ہر پارٹی کے پیچھے جاتے ہو۔ تم نے آج تک اپنا قائد نہیں ڈھونڈا، اپنا قائد نہیں ڈھونڈا۔ اور ان کو دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول 200 لیٹر بھی ہو جائے تو ہمارے قائد تو یہی ہیں، اس لیے کہ ہمارا ہم مذہب ہے، وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے۔ تمہارا کون ہے میرے عزیز؟ تم کسی پر متفق نہیں ہوتے، اور جو تمہارے لیڈر ہیں وہ کسی اور کے پلو میں چھپے ہوئے ہیں، ہاں کسی اور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جا کر کے یہ سارے مسلمانوں کو کسی اور کے ہاں بیچ کر کے آتے ہیں۔ یہ سیاسی شعور بیدار کرو۔ مجھے معلوم ہے میری یہ باتوں کا سب سے زیادہ ایکشن کون لے گا، مجھے معلوم ہے سب سے زیادہ کس کو کھلبلی مچے گی، وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ اس لیے کہ میں ان سیکولر پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو چہرہ سیکولر بتا کر کے ہم آپ سب کے ووٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر مجھے بتاؤ جن کو تم اپنا مسیحا سمجھ کر کے ان کے پیچھے جے جے کرتے گھومتے رہتے ہو، تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں، کیا نہیں ہوئے؟ کشمیر آج تک جل رہا ہے، کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحا ہے؟ کہاں ہے وہ سماجوادی، وہ بی ایس پی، فلاں جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں؟ کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں، کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں؟ نہیں بات کریں گے، یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں، اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے، ان کے لیڈروں کے منہ میں اپنی زبان رکھی ہوئی، یہ کوئی بولے گا نہیں، انہیں معلوم ہے۔ تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیزو، آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ کشمیر کے ایسے حالات ہیں، رو رہے ہیں وہاں پر۔ ایک مولانا ہیں، مسجد کے امام ہیں، انہوں نے کہا، باضابطہ حلفیہ کہا نوجوان میرے پاس نماز کے لیے آتا تھا، اس نے یہ کہا کہ حضرت کیا سوسائیڈ کرنے کی اجازت ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے، میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ داخل ہوئے، مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا، میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا، میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لوٹی، اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا۔ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی حاصل ہے؟ یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔
جہاں میجورٹی ان کی مسلمانوں کی تھی وہاں یہ ننگا ناچ کر کے دکھایا ہے، تو یہاں تو تم بہت قلت میں ہو، تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں، اب بھی اگر خاموش رہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ تم اپنی سیاست کو منتخب کرو، تم اپنی قیادت کو منتخب کرو، اور اگر ابھی بھی سیاسی لاشعوری کی زندگی گزارتے رہو گے، لقمے بنتے چلے جاؤ گے، یہ کھاتے چلے جائیں گے۔ بات میں سلطان الاولیاء غوث پاک کی کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ حالات پر گفتگو ضرور کرنی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری زبان پر کب تالے لگائے جائیں گے یا میری گردن پر کب چھری پھیری جائے گی، مجھے اس کا اندازہ نہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، تم میری ذات سے الجھتے ہو تو الجھ جاؤ، مجھے اگر بلیم کرتے ہو، تانے مارتے ہو تو مار لو، چند دنوں کی بات ہے، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک مجھے گالیاں دو گے، لیکن جس دن میں بھی دنیا سے جاؤں گا اس دن تم ہماری باتیں یاد رکھو گے، اس دن یاد کرو گے۔ مجھے اپنے بچوں کو یہی بتانا ہے کہ اب وہ دور آیا ہے جہاں ممبروں سے بھی بولنے میں اب گھبراہٹ ہے، لوگ اپنے ناظرین، جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو کو سنا اور مفتی سلمان صاحب نے کچھ بیان کیا کہ کشمیر کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں اور دیگر جگہوں کے بھی کچھ ایسے حالات ہیں، بتایا کہ کشمیر میں تو مسلم ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں کے ساتھ میں اس طرح کا کیا گیا، اور جہاں پہ تمہاری قلت ہو، تمہاری تعداد بہت زیادہ کم ہو، تو تمہارا حشر وہاں پر کیا ہوگا۔ تو ہم لوگوں جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی لیڈرشپ بنانی ہے، ہمیں جو ہے ایک قیادت بنانی ہے تاکہ وہ ہمارے تعلق سے گفتگو کر سکے، ہمارے تعلق سے بول سکے اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جایا جا سکے، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے ہمیں ایک غلام کی طرح رکھا ہے۔ وہ مثال کے طور پہ ایک ڈسپوزل گلاس جو ہوتا ہے کہ جس ٹائم الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کے وقت میں ہمارے سارے ووٹ وغیرہ لے لیے جاتے ہیں الیکشن کے ٹائم پہ کہ ہم کریں گے، واقعی آپ کے ساتھ میں، لیکن الیکشن کے بعد ہم کو کیا کر دیا جاتا ہے، باہر نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کہ جس طرح کے ڈسپوزل گلاس ہے کہ اس کو پانی پیا اور استعمال کرنے کے بعد میں الگ چھوڑ دیا، وہی حال اس دور کے مسلمانوں کا ہے، یو پی کے مسلمانوں کا ہے بالخصوص، کہ ڈسپوزل کی طرح ہم لوگوں کو بھی استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے۔ الیکشن ہوا، الیکشن کے بعد جہاں تمہاری مرضی کرے وہاں جاؤ، تمہارا کچھ نہیں، کیونکہ ہمیں جو ہے لیڈرشپ مل چکی ہے۔ تو آپ لوگوں کو جو ہے آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی قیادت بنانی ہے تاکہ پارلیمنٹ کے اندر یا دیگر جگہوں پر ہمارے مسائل کوئی اٹھا سکے۔ آپ نے خود دیکھا کہ طلاق کا جو مسئلہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر کتنے لوگوں نے تمہارے طلاق کے اس مسائل کو اٹھایا، ان مسئلوں کو کتنے لوگوں نے اٹھایا، کوئی نہیں تھا وہاں پہ، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ہم نے اپنی لیڈرشپ نہیں بنائی تھی۔ کاش اگر ہماری لیڈرشپ ہوتی تو یہ بل پاس کیوں ہوتا کہ آج اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتے تو اس کو 3 سال کی سزا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے ذرا دیکھ بھال کر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی ایک قیادت بنانی ہے، اور قیادت بنانے کے بعد میں اس کا ہمیں دامن تھام لینا ہے، اپنا سیاسی شعور کو بیدار کرنا ہے تاکہ وہ ہماری مدد کرے۔ لیکن جب تک ہمارا کوئی سیاسی شعور نہیں رہے گا تو ہم بالکل ڈسپوزل گلاس کی طرح استعمال ہوتے رہیں گے، استعمال کیا پھینک دیا، پانی پیا پھینک دیا۔ ویسے ہی آپ لوگوں کے ووٹ لیے، ووٹ لینے کے بعد وہی حال ہوگا جو ڈسپوزل گلاس کا ہے، استعمال کرنے کے بعد آپ کو وہیں کچڑے میں جانا ہے جہاں تھی تمہاری جگہ۔ تو اگر اپنے آپ کے اندر کوئی لیڈرشپ پیدا کرو گے یا اپنی کوئی لیڈرشپ بناؤ گے یا اپنا سیاسی شعور بیدار کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے لیے کچھ مدد مل سکے، اور اگر اب بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا۔ تو ذرا تھوڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے سیاسی شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ بس آپ لوگوں سے کچھ تھوڑی دیر کے لیے مخاطب ہوا تھا، اگر امید ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگ اس چیز کو سمجھیں گے اور ضرور اپنے سیاسی شعور کو بیدار کریں گے، اور آپ چنیں گے کہ کس پارٹی کو ہمیں چننا ہے اور کس کو نہیں چننا، کون ہماری مدد کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔